کتاب صوم رمضان، مصنف مولانا وحید الدین خان، آواز ام اشہاد۔ ارکان اسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کے مطابق اسلام میں 5 چیزیں ستون پلرز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح عمارت کچھ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی 5 ارکان پر قائم ہوتی ہے۔ یہ 5 ارکان بظاہر 5 شکلی چیزوں کے نام ہیں، یعنی کلمہ ایمان کے الفاظ کو دہرانا، صلاۃ کے ڈھانچے کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی مقررہ رقم نکالنا، حج کے مراسم کو ادا کرنا، رمضان کے صوم کا اہتمام کرنا۔ مگر اس کا مطلب شکل برائے شکل نہیں، بلکہ شکل برائے اسپرٹ ہے، یعنی ان شکلی احکام کی ایک حقیقت ہے اور ان کی وہی ادائیگی معتبر ہے جس میں اس کی حقیقت پائی جائے۔ اس دنیا میں ہر چیز کا معاملہ یہی ہے۔ مثلا ٹیلی فون کو لیجئے۔ جیسا کہ معلوم ہے، ٹیلی فون کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، مگر یہی ظاہری صورت وہ چیز نہیں ہے جو اصلا ٹیلی فون سے مطلوب ہو۔ ٹیلی فون برائے ٹیلی فون مطلوب نہیں ہوتا، بلکہ ٹیلی فون برائے رابطہ مطلوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ٹیلی فون ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ٹیلی فون کی صورت آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیلی فون کی حقیقت آپ کے پاس موجود ہے، یعنی ایک ایسی مشین جس کے ذریعے دنیا کے ہر حصے سے ربط قائم کیا جا سکے، جس کے ذریعے دور کے لوگوں سے گفتگو کی جا سکے۔ یہی معاملہ اسلام کے مذکورہ 5 ارکان کا بھی ہے۔ یہ ارکان اسی وقت ارکان اسلام ہیں جبکہ ان کو اس طرح اختیار کیا جائے گا، ان کی شکل کے ساتھ ان کی معنوی روح بھی آدمی کے اندر پائی جا رہی ہو۔ روح کو جدا کرنے کے بعد شکل کا موجود ہونا ایسا ہی ہے جیسے اس کا موجود نہ ہونا۔ ایمان اسپرٹ سب سے پہلے رکن ایمان ہے۔ اس کی ظاہری صورت کلمہ اسلام کی زبان سے ادائیگی ہے، اور اس کی معنوی اسپرٹ اعتراف ہے۔ اس کلمے کے ذریعے ایک انسان خدا کا اس کے تمام صفات کمال کے ساتھ اعتراف کرتا ہے۔ وہ محمد عربی کی اس حیثیت کا اعتراف کرتا ہے کہ خدا نے ان کو میرے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ابدی رہنما بنایا۔ یہ حقیقت جس کے دل میں اتر جائے وہ اس کی پوری نفسیات میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کا سینہ سچائی کے اعتراف سے کھل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کے لیے کوئی بھی چیز کبھی حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ صلاۃ اسپرٹ صلاۃ کی ظاہری صورت 5 وقتہ عبادت ہے، اور اس کی معنوی اسپرٹ تواضع ہے۔ صلاۃ کا عمل کرنے والا آدمی اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، اس طرح وہ اپنے اندر تواضع کی نفسیات پیدا کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر صلاۃ اسپرٹ پیدا ہو جائے، وہ گھمنڈ اور انانیت جیسی چیزوں سے یکسر خالی ہو جائے گا۔ اس کا رویہ ہر معاملے میں تواضع کا رویہ بن جائے گا، نہ کہ فخر اور کبر کا رویہ۔ زکوٰۃ اسپرٹ زکوٰۃ کی ظاہری صورت سالانہ ایک مخصوص رقم کی ادائیگی ہے، اور اس کی معنوی اسپرٹ خدمت ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کا عمل اس کے اندر خلق کے لیے خدمت اور خیرخواہی کا عمومی جذبہ پیدا ہو جائے گا، وہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکے۔ حج اسپرٹ حج اپنے ظاہر کے اعتبار سے سالانہ مراسم کی ادائیگی ہے، اور اس کی معنوی اسپرٹ اتحاد ہے۔ جو آدمی صحیح کیفیت کے ساتھ حج کے فرائض ادا کر لے، اس کے اندر اختلافی نفسیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ اتحاد و اتفاق کے مزاج کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہنے لگے گا، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ دوسروں کے ساتھ اس کا اختلاف پیش آ گیا ہو۔ صوم اسپرٹ
صوم کی ظاہری صورت رمضان کے مہینے کا روزہ ہے اور اس کی معنوی اسپرٹ صبر ہے۔ صوم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کی اسپرٹ پیدا ہو۔ جو آدمی صوم کا عامل ہو اس کے اندر یہ عمومی مزاج پیدا ہو جائے گا کہ وہ ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرے، وہ لوگوں کی قابل شکایت باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ جو لوگ اسلام کی ان 5 ارکان کو محض ان کی شکل کے اعتبار سے اختیار کریں وہ مخصوص شکل کی حد تک ان کو اپنائیں گے، مگر ان شکلوں کے باہر ان کی زندگی ان ارکان سے بالکل آزاد اور غیر متعلق ہوگی۔ مثلاً وہ کلمہ ایمان کے الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائیں گے مگر ان مخصوص الفاظ کے باہر جب ان کے سامنے کوئی حق آئے گا تو اس کا اعتراف نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی روح کلمے کی اسپرٹ سے خالی ہے۔ وہ نماز کی شکل کو مسجد میں کھڑے ہو کر دہرائیں گے مگر مسجد کے باہر جب لوگوں کے ساتھ ان کا سابقہ پیش آئے گا تو وہاں وہ تواضع کا انداز اختیار نہ کر سکیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی نماز کی جو اسپرٹ ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ کے نام پر ایک رقم نکال کر کسی کو دے دیں گے مگر اس کے بعد جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں گے تو اس میں وہ خیر خواہی کا ثبوت نہ دے سکیں گے، کیونکہ زکوٰۃ اسپرٹ سے ان کا سینہ خالی تھا۔ وہ اہتمام کے ساتھ حج کا سفر کریں گے اور اس کے مراسم ادا کر کے واپس آ جائیں گے مگر وہ اس لیے تیار نہ ہوں گے کہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی شکایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا معاملہ کریں، کیونکہ انہوں نے حج کے باوجود حج اسپرٹ اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ موسمی عبادت کے طور پر 1 مہینے کا روزہ رکھ لیں گے مگر وہ صبر کے موقع پر صبر نہیں کریں گے، وہ ہر اشتعال پر مشتعل ہو کر لڑنے لگیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ظاہری طور پر انہوں نے روزہ تو رکھ لیا مگر ان کے دل و دماغ میں روزے کی اسپرٹ پیدا نہ ہو سکی۔ جو آدمی اسلام کے 5 ارکان کو اختیار کر لے وہ مومن و مسلم ہو گیا، وہ اس کا مستحق ہو گیا کہ دنیا میں اس کو اللہ کی رحمت ملے اور آخرت میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ مگر اسلام کے 5 ارکان اپنی شکل اور روح دونوں کے اعتبار سے مطلوب ہیں۔ ان کی ادائیگی پر جن انعامات کا وعدہ ہے اس کا تعلق کامل ادائیگی پر ہے نہ کہ ادھوری ادائیگی پر۔